अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं शाज़ेब अहमद और मैं हूं महक अस्लाम। नया दिन है, नई सुबह है, एक नया अज़्म है, बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं और अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का दिन, हफ्ता, महीना और जो हम देख रहे हैं कि भाई साल भी अख्ताम की जानिब जा रहा है, तो आगे आने वाला जो टाइम है आपके लिए बड़ा अच्छा हो। जब हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं तो अच्छी बात करना हम नहीं भूलते। और आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि मशहूर राइटर हैं बानो कुद्सियाँ, जिनकी जो बातें हैं वो काफ़ी गहराई रखती हैं और जब भी हम उनकी कहीं ना कहीं कोई लिखी हुई बात पढ़ते हैं तो एक देर पा असर आपकी पर्सनैलिटी पर छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करे, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देखकर अच्छी नीयत का मुजाहरा करे। हम सब जानते हैं कि जो नज़र का लगना है वो बरहक है। तो आप आपके पास जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपके पास जो जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका बहुत ऐलान करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग शाज़ेब आपसे हसद भी करते हैं। और ये भी कोई बुराई नहीं है अगर आप हर बात नहीं बता रहे। कुछ बातें होती हैं बताने वाली, कुछ बातें होती हैं नहीं बताने वाली, और यही वो बानो कुद्सियाँ साहिबा कह रही हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए जो बताने वाली हैं बातें सिर्फ वो बताई जाएं, सब कुछ शेयर ना किया जाए हर एक के साथ, क्योंकि शायद हर एक शख्स आपकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। तो ये तो है आज की अच्छी बात जिसको आपने अपने जहन में रखना है। लेकिन इसके साथ हम प्रोग्राम में आपको पढ़ाई का मुनफरिद अंदाज भी दिखाएंगे। बच्चों को गुनगुना कर नज़में सिखाना और उसमें मजमून पढ़ाना, ये कैसा काम है? अच्छा देखिए, मैंने जब कल ये स्टोरी देखी तो मैं कहती कि यार काश हमारे टाइम में भी ऐसा होता, हमें तो मार पढ़ाया जाता था। अम्मा या तो डंडा उठाती थी या पे टीचर जो हैं वो बातें सुनाते थे। वो कहते हैं ना, आपको या तो शौक होता है या खौफ होता है पढ़ने का, लेकिन ये एक नई चीज़ है कि भाई गुनगुना कर गाकर, सारी सी बात है, बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। किस तरह से, कहाँ का स्कूल है ये, किस तरह यहाँ पर टीचर्स जो हैं बच्चों को इंगेज करते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर से हम बात करेंगे। इसके अलावा दियारे गैर में किया पाकिस्तान का नाम रोशन। पावर लिफ्टर राबिया शहजाद ने इंटरनेशनल मुकाबलों में सिल्वर मेडल अपने नाम जीता है और प्रोग्राम में आज हम उनसे बात भी करेंगे और जो है मुलाकात भी करवाएंगे, उनकी कामयाबियों पर बात भी करेंगे। और इसके साथ कराची की आलूदा फजा बीमारियों का बाइस बन रही है। शो में इस पर तफसीली हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और बदलते मौसम में बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसके लिए भी हम बात करेंगे। हर्बलिस्ट रानी आपा हमारे साथ मौजूद होंगी। आप उनसे जान सकते हैं कि बच्चों का खास ख्याल इस बदलते मौसम में, जो हम देख रहे हैं कि सर्दी अब तो बिल्कुल दरवाजे पर आ चुकी है, रातें ठंडी हो गई हैं। और कल मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि भाई अब अपने बेटे को जो उसका शॉवर का टाइम है ना, उसको चेंज कर दो, लाइक उसको 12-1 बजे के टाइम पे अब नहलाओ, क्योंकि शामें ठंडी हो जाती हैं। तो शाम के टाइम पे बच्चों को वैसे नहीं नहलाना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि उनको फ्लू हो जाता है। और आजकल जितना वायरल फैला हुआ है, तो बच्चों को आपने महफूज कैसे रखना है, इस पर बात होगी। इसके अलावा कराची में कुछ महफूज नहीं है। नाजिमाबाद फ्लाईओवर की हिफाजती रेलिंग जो है कौन ले गया, इसका कुछ पता नहीं है। आगे रेलिंग निकाल कर ले गया। हाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं और अगर कोई चीज हमारे रोड पे कोई डेकोरेशन पीस लगा होगा तो वो भी उठा के ले जाते हैं। तो ये रेलिंग कौन गमले उठा के ले जाते हैं, तो ये रेलिंग कौन ले गया है, ये भी जो है इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और हाथ दिखाएं किस्मत जाने, आज होंगी हमारे साथ पामिस्ट नुज़रत रिजवी साहिबा। उनसे हम ये जानेंगे कि हाथों की लकीरें क्या कहती हैं और कैसे समझा जा सकता है हाथों की लकीरों के बारे में और अपने बारे में। तो ये तमाम चीजें भी आपको बताएंगे। साथ में नाबीना तलबा और तालिबात, नाबीना टीचर और बोलने वाला कंप्यूटर, नाबीना अफराद के लिए ऐसा मुनफरिद कंप्यूटर लैब तैयार की गई है और ये किसने और कहां बनाया है, ये आपको दिखाएंगे खुसूसी रिपोर्ट में नया दिन, इसीलिए आप देखते रहिए। अच्छा जी, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल होंगी, बहुत सारे मौजूआत होंगे जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम वो मुनफरिद अंदाज पढ़ाई का जिसमें बच्चों को बड़े बेहतरीन तरीके से इंगेज किया जाता है। जनूबी पंजाब में एक ऐसा स्कूल है जहां मुश्किल से मुश्किल मजमून जो है उसको गा कर, गुनगुना कर, एक प्यारे से अंदाज में बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हर मजमून को पहले नज़्म में ढाला गया, फिर उसकी धुनें तैयार की गई। देखिए बड़ा मुश्किल मरहला है, इसीलिए कहते हैं हमें गाने बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा इंटरेस्ट गानों की तरफ हमें धुन याद हो जाती है तो हमें मजमून भी याद हो सकता है। तो मोहसिन अली की पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। सूरत ठीक रखेंदा है करो कैदा जम्मा मूद कुमल रब्बाना लिखनीदा है
ایک زاویہ قائم کریندا ہے او زاویہ. یہ کیسا اسکول ہے جہاں مشکل سے مشکل مضمون گا کر گنگنا کر یاد کرایا جا رہا ہے. ترکونی کہیں بھی شکل وچ ایک زاویہ قائم کریندا ہے او زاویہ 90 ڈگری تے. مظفر گڑھ کے پسماندہ گاؤں شادی وال کا یہ اسکول پڑھائی کے لیے اپنے انوکھے انداز سے بڑے اسکولوں کو مات دے رہا ہے. ڈگری تے ہر صورت ٹھیک رکھیندا ہے ایک ہر شے دی سکون سے سکھیندی ہے. سینٹرک دا مطلب ہے زمین چکر چلیندی ہے زمین گردش کریندی ہے. سائنس اور میتھ ہمیں سرائیکی زبان میں سمجھائی جاتی ہے. اس طرح ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو اپنا سبق گنگنا کر یہی نظمیں گنگناتے ہیں تو ہمیں سبق یاد ہو جاتا ہے. قانون ہے فیسا و رستا ہے بتر برابر تھیتا ہے او زاویہ 90 ڈگری تے ہر صورت. یہاں رٹے نہیں لگوائے جاتے, ہر چیز کو سمجھایا جاتا ہے. پرچے بھی انتہائی آسان آتے ہیں. میں پہلے کسی اور سکول میں پڑھتی تھی, مجھے وہاں پہ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر میں زویا سائنس اسکول غریب آباد میں آئی. یہاں پہ ہمیں اپنی مادری زبان میں نظمیں پڑھائی جاتی ہیں جس سے ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. مسئلہ فیصا غرض کونی کہیں بھی شکل وچ ایک زاویہ قائم کریندا ہے. بچے گنگناتے ہیں, اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, انجوائے کرتے کرتے پھر وہ ان کو کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اس چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں, پھر بھولتے بھی نہیں ہیں وہ کنسیپٹ. اس لیے ہم ان کو ان کی مادری زبان یعنی کہ سرائیکی میں پڑھاتے ہیں تو وہ اردو اور انگلش میں سمجھانے سے زیادہ اچھے طریقے سے مادری زبان میں سمجھ جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ باقی اسکول سے ہمارے بچے زیادہ اچھے سے سارے کنسیپٹ کلیئر کر کے پڑھتے ہیں. بچہ جو ہے وہ سیکھتا اس زبان میں ہے جس زبان میں وہ خواب دیکھتا ہے, اور خواب اسی زبان میں دیکھتا ہے وہ جو زبان اس کی ماں کی ہوتی ہے, مادری زبان ہوتی ہے. استاد نے مل کر سارے مضامین کی نظمیں, گیت اور دھنیں تیار کی. ہمارے ایک شاعر ہیں نواب مستر, ان کی مدد سے ہم نے ان کو سرائیکی نظموں میں ڈھالا ہے, اس پہ دھنیں بنائی ہیں. اب بچے سائنس اور ریاضی کی جو مشکل جو نظریات تھے ان کو وہ گنگنا کے اور آسان طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. اس اسکول میں یونیفارم کی قید بھی نہیں ہے. شام 5 بجے تک یہاں ہر مضمون کی نظم یاد کرا کر گھروں کو بھیجا جاتا ہے. ہر شے دی سکون سے سکھیندی ہے گلیلیو نے آکھیا زمین گردش کریندی. کیا منفرد اسکول ہے جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے, اور اس کے بارے میں ہم جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے دھنیں تیار کی جاتی ہیں, کس طریقے سے بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں یہ تمام نظمیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مضامین کی ہیں. اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے یہی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, شو میں ہمیں جوائن کیا ہے اسکول ایڈمنسٹریٹر مظہر اقبال صاحب نے. مظہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیا دن میں. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ خصوصاً سمر ٹی وی کا کہ آپ نے ہمارے اسکول کی رپورٹ چلائی اور ہمیں موقع دیا اپنی بات کرنے کا. مظہر صاحب, بہت ہی منفرد انداز ہے, یہ کس طریقے سے آپ کو خیال آیا کہ بچوں کو ایسے مضامین یاد کروانے؟ سر یہ بالکل مظفر گڑھ کا بالکل ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے جو انڈس جو دریائے سندھ ہے اس کے کنارے پہ واقع ہے. اور 2012 میں جب ہم نے اسکول بنایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں یہ اسکول تو آ رہے ہیں لیکن ان کو سائنس اور جو میتھمیٹکس کے جو مشکل کانسیپٹس ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو جس طرح سے میں نے پہلے بھی اپنے بتایا کہ ہمارے سرائیکی شاعر ہیں نواب مستر, ان کی مدد سے ہم نے یہ سرائیکی نظمیں تیار کی ہیں, اس پہ دھنیں بنائی ہیں, اس پہ گانے بنائے ہیں تاکہ رٹا سسٹم سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو اور بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں اور ان کو سیکھنے میں آسانی ہے. صحیح. اچھا تو اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رسپانس کیسا ہے, کیونکہ جو ہم نے بچوں کے کامنٹ سنے وہ تو بڑے مطلب انہیں بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, لیکن اوور آل اگر اس کا میں رسپانس پوچھوں تو کیسا رسپانس ہے اور یہ کب سے سلسلہ شروع ہے؟ دیکھیں یہ ہم نے کوئی 2015 سے یہ سلسلہ شروع کیا
جب اسکول کی تعداد کم ہونے لگی اور بچے اسکول چھوڑ کر جانے لگے. پھر ہم نے جب کمیونٹی سے جائزہ لیا اور تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ بچوں کو پڑھنے میں، سائنس اور میتھمیٹکس سمجھنے میں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر سرائکی جو مقامی شاعر ہیں ان کی مدد سے اور ہمارے جو دوسرے دوست تھے، ٹیچرز تھے، ان کی مدد سے ہم نے یہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈا تاکہ بچوں کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں آسانی ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ جو مادری زبان ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک اس کی جو زبان ہے، جو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ماں لوری دیتی ہے تو وہ وہاں سے شروع کرتا ہے. اس کو سمجھانے میں، کانسیپٹ کلیئر کروانے میں پھر ہم نے جو مدر لینگویج تھی اس کا سہارا لیا اور پھر اس پہ دھنیں تیار کی، اس پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا گانے تیار کیے. اور اس وقت جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے ہمارے اسکول میں، وہ الحمدللہ کوئی بچہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ روز بروز اسکول کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی لرننگ بھی بہتر ہو رہی ہے. مظہر صاحب یہاں پر یہ ضرور بتائے گا اس اسکول میں جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے بچوں کی، اور ابھی کتنے بچے زیر تعلیم ہیں یہاں پر؟ جی اس وقت ہمارے پاس 550 سے زائد بچے جو ہے وہ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور ہمارے پاس ابھی 200 ہم نے کوئی اپنی بلڈنگ کی توسیع کی ہے ابھی چند دن پہلے، تو 200 سے 250 بچے ہم مزید جو ہے نا انرول کر سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو انرول کر لیں گے. صحیح. اچھا اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے بچے جو ہیں ان کو تو آپ سکھا رہے ہیں، لیکن جو بچوں کو سکھا رہے ہیں یعنی کہ ٹیچرز، ان کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو وہ ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ٹیچرز کو کس طرح سے سکھایا جاتا ہے؟ یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بالکل سلیبس کی چیزیں ہیں، یہ کوئی ہم آؤٹ آف وے جا کے کوئی چیز نہیں پڑھا رہے. یہ سلیبس ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے، وہیں سے جو کانسیپٹس تھے، جو نظریات ہیں، جو تھیورم ہیں سائنس اور میتھمیٹکس کے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بچے گنگنا رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں، انہیں کانسیپٹ کو ہم نے ڈھالا ہے سرائکی نظموں میں اور سرائکی گانوں میں اور سرائکی دھنوں میں. اس پہ پھر ہم نے پوسٹرز بھی بنائے ہیں. اس پہ ہم مطلب ایک ٹیچر تو پہلے ان کو اپنی بک سے پڑھاتی ہے، پھر انہی جو مشکل تھیورم ہے انہی کے اوپر نظمیں ہیں، اسی کے اوپر دھنے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم نے پوسٹر بنائے ہیں. یعنی ایک کانسیپٹ کو 3 لیول پہ کلیئر کروانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹیچر کی طرف سے. اچھا مظہر، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہی کتابیں ہیں، تو یہ بچے جب اپیئر ہوتے ہیں مختلف ایگزامز میں تو کیا رزلٹ آ رہے ہیں؟ ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں؟ رزلٹ اچھے آ رہے ہیں؟ کتنا فرق آیا ہے پہلے سے لے کے اب تک؟ دیکھیں سر، اگر آپ اوور آل جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کا ہر سال جو رزلٹ اناؤنس کرتا ہے اس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بچے فیل ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں یا سائنس میں ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل جو ہم نے سارا اس کو انالائز کیا ہے، اس کے اوپر تجزیہ کیا ہے، اس کی پوری کیلکولیشن کی ہے، تو ہمارے بچے پچھلے 5-7 سالوں سے اب یقین کریں کہ میتھمیٹکس اور سائنس میں کوئی بچہ بھی فیل نہیں ہوا. زبردست. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے سلسلے کو ہم پھیلائیں اور بتائیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو طریقہ ہے پڑھانے کا اس میں تھوڑی سی جان ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے جو سرائکی شاعر ہیں نواب مستر، ان کا اس میں کلیدی کردار ہے. صحیح ہے. اچھا اقبال صاحب ایک اور چیز بتائیں، جو پیرنٹس ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ویسے والدین تو چاہتے یہی ہیں کہ ان کا بچہ اچھے طریقے سے پڑھ لکھ جائے، لیکن پھر بھی ان کا جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو ان کی کیا کامنٹس، کیا ان کی سوچ سامنے آتی ہے؟ آپ یقین کریں کہ اس سارے سلسلے کے بعد والدین بچوں کو اپنے گھروں میں بٹھا کے یہ باتیں بھی سنتے ہیں، یہ سائنس اور جو اپنا میتھمیٹکس کی جو نظمیں ہیں یہ بھی سنتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب برپا کیا اور بچوں کی جو انرولمنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو ان کی اٹینڈنس ہے وہ 100% ہے کہ بچے روزانہ، کیونکہ یہ رٹا سسٹم تو ہے نہیں، نہ ہی مار دھاڑ والا کوئی سلسلہ ہے. تو جب بچے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو پھر آپ سب سمجھتے ہیں
کہ پھر ان کو اسکول آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ مزہ صاحب طریقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیار اور محبت سے پڑھایا جا رہا ہے, فرینڈلی طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, بہت پلاننگ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام بچے آگے چل کر پاکستان کا نام بھی روشن کریں, کامیابیاں بھی سمیٹیں. تھینک یو ویری مچ مظہر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں ایسے ہی یہ بچے بھی آگے بڑھتے رہیں, ان کی بھی مدد ہوتی رہے پڑھائی میں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا پڑھنے کی, جب ہم بات کرتے ہیں مستقبل کو سنوارنے کی, تو ایک قدم ایسا ہوتا ہے جب آپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شروع میں ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ پہلا سٹیپ مشکل ہونے کے بعد جو آگے کے باقی سٹیپس ہوتے ہیں وہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. نابینا افراد کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے اسی طرح کی ایک کوشش کی گئی, ایک ایسا ہی سٹیپ لیا گیا. ڈس ایبل ویلفیئر ایسوسی ایشن نابینا افراد کے لیے کمپیوٹر لیب بنا دی گئی. اس لیب کی کیا خاصیت ہے, کس طرح سے لیب کام کرتی ہے, ہمارے نمائندے خصوصی ریحان احمد گئے, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی, یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. بینائی سے محرومی یعنی آنکھوں کے سامنے ایک مسلسل اندھیرا, ایسے میں ایک راستہ ہمت ہار دینے کا ہے اور دوسرا اس اندھیرے میں سے امید کی کرن تلاش کرنا. کراچی کی ڈس ایبل ویلفیئر ایسوسی ایشن نے دوسرا راستہ چنا, بینائی سے محروم لوگوں کو دیا کمپیوٹر لیب کا تحفہ. اس بارے میں کمپیوٹر لیب کے ٹیچر نوید ڈانسن نے بتایا کہ یہ کمپیوٹر لیب نابینا افراد کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوگی. ہمارے لیے جو کمپیوٹر میں سپورٹ ہے یا ہم جس کے ذریعے یوز کرتے ہیں وہ ہے جاز. جاز کیا ہے؟ جاز ایک اسکرین ریڈر ہے. کمپیوٹر اسکرین پہ جو بھی آتا ہے یا جو بھی ہم کی بورڈ سے ان پٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جاز اس کو آڈیو میں کنورٹ کر کے ہمیں اسپیچ آؤٹ پٹ دیتا ہے اس کا. تو اس کے ذریعے ہم کورسز کرائیں گے جاز کے ذریعے, جس میں ونڈو بیسک اور ایم ایس آفس, اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا آگے بوسٹ اپ کریں گے, ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں گے, آڈیو پروڈکشن. پھر اس کے علاوہ ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی پلان کیا ہوا ہے. نابینا افراد کے لیے بنائی جانے والی اس کمپیوٹر لیب میں صرف 8 اسٹوڈنٹس نے ہی داخلہ لیا ہے, جن میں سے ایک عائشہ بھی ہے. عائشہ کو خوشی ہے کہ یہ کمپیوٹر لیب اس جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے مستقبل کی نئی راہیں کھولے گی. یہ جو جاز اسکرین ریڈر ہے یہ بیسیکلی ایک بہت اچھا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک وی آئی پرسن کمپیوٹر میں بیٹھ جائے وداؤٹ جاز اسکرین ریڈر تو وہ بالکل بھی اس میں ورک نہیں کر پائے گا, اسے نہیں پتہ چلے گا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. لیکن اس اسکرین ریڈر کی ہیلپ سے میں سمجھتی ہوں ویژولی امپیئرڈ کافی حد تک جو ہے اپنی فرائض کو سر انجام دے سکتے ہیں اور آگے چل کے مستقبل میں ایک اچھا شہری ہونے کے بھی کام کر سکتے ہیں. رکن قومی اسمبلی کشور زہرا نے نابینا افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے بنائی جانے والی اس کمپیوٹر لیب کا خاص طور پر دورہ کیا اور لیب کو نابینا افراد کے لیے ایک معجزہ قرار دیا. یہ میرے حساب سے ایک طرح سے ایک معجزہ ہے واقعی میں کہ وہ لوگ جو کسی بھی محرومی کا شکار ہوں کچھ کر سکتے ہیں. یہ ادارہ ثابت کر رہا ہے اس کو. آپ چل کے دیکھیے بہت سارے لوگ جس وقت سائیکل کے پنکچر لگا رہے ہیں, گاڑیوں کی مرمت کر رہے ہیں, وہ چند پیسے لے کے جب شام کو اپنے گھر کے لیے, تو ان کے اندر سے وہ محرومی ختم ہو چکی ہوتی جو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی آگے ہاتھ پھیلائیں گے. یہ کبھی نہیں ہاتھ پھیلاتے یہ لوگ جو قدرت کی طرف سے محرومی کا شکار ہے. دنیا کی مجموعی آبادی کا 15% ایسے افراد پر مشتمل ہے جو کسی نہ کسی قسم کی جسمانی معذوری کا شکار ہیں. ان میں سے 3.5 کروڑ سے زائد لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے مراکز ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کریں. کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ ریحان احمد, سما, کراچی. نابینا افراد کی زندگی روشن کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ریحان احمد نے بہت اچھی رپورٹ تیار کی ہے, لیکن نابینا افراد کے لیے کمپیوٹر لیب کا تو آپ کو ہم نے بتایا ہے, دکھایا بھی ہے. اب دکھاتے ہیں کس طرح قوت گویائی اور سماعت سے محروم بچوں کے مستقبل کو روشن کیا جا رہا ہے. اعلیٰ تعلیم کے ساتھ کمپیوٹر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں. یہ احوال کراچی سے خضر اعظم کی آپ کو رپورٹ میں دکھاتے ہیں. میرا نام ماہم کاشف ہے. میں نے دیوا میں پڑھا ہے, BA مکمل کیا ہے 2019 میں.
اس کے بعد میں نے نیپ ٹیک کا کورس کیا ہے جو مکمل ہو گیا. اب میں گرافک ڈیزائننگ میں کمپلیٹ کیا تھا, اب بینک میں جاب کر رہی ہوں. میرا نام تبسم شکیل ہے اور میں پچھلے 20 سال سے دیوا اکیڈمی سے منسلک ہوں. یہاں بولنے والے بچوں کے ساتھ ساتھ ہیئرنگ امپیئر بچے جو بول اور سن نہیں سکتے ان کو بھی تعلیم دی جاتی ہے. یہ بی اے کے لیول تک بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے بی اے پاس آؤٹ کر کے بچے اکثر بینکس میں اور مختلف جگہوں پہ جاب کر رہے ہیں. نیپ ٹیک میں جو کورسز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے, سی آئی ٹی, گرافکس, اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جس سے جابس کے حوالے سے بہت جو ہے نا بچوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام طاہا سجاد ہے. میں نے دیوا سے گریجویشن کی ہے بی اے میں. میں نے گرافک ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کیا دیوا سے. اب میں یہاں پہ ٹیچنگ کر رہا ہوں آرٹس کی, پینٹنگ کرتا ہوں اور دوسروں کو سکھاتا ہوں. اب میں دوسروں کو بیچنا چاہتا ہوں اپنا آرٹ جو میں سیکھوں. میرا نام رضوان لودھی ہے اور میں دیوا انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل انکلوسیو ایجوکیشن کا سی ای او ہوں. ان بچوں نے لائف جو گزارنی ہے وہ ہم آپ سب کے ساتھ گزارنی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ بچے ان ریگولر ٹیچرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو کہ نارملی ہم کر رہے ہیں, تو ہم ان کو وہی موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اپنی ایجوکیشن, ورکنگ اور فائنلی جاب اور لائف جو ہے وہ اپنی ریگولر کے ساتھ گزاریں. اور وہی ٹارگیٹ ہے ہمارا جو ہم اس وقت ان کو نارمل کے ساتھ نارمل ایجوکیشن میں ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو ان خصوصی افراد کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ یہ لوگ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکیں, کچھ کر سکیں, ملک کا نام روشن کر سکیں. ابھی لیں گے ایک بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب, معاملہ کیا ہے بتائیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بنائیں ویلکم بیک. کھیل کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار ہے. اگلے برس پاکستان آ کر ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی دیا ہے منہ توڑ جواب. ایشین کرکٹ کاؤنسل سے راہیں جدا کر سکتے ہیں. بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ 2023 میں بھی حصہ نہ لینے پر اب غور کیا جا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اسپورٹس تجزیہ کار عدیل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام, بالکل ٹھیک, تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو ویری مچ. اچھا, یہ جس طریقے سے جواب دیا رمیز راجہ, ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات پہ, اور پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے. ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کوئی سٹیپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دبئی شفٹ کر دیں, یو اے شفٹ کر دیں اپنے ایشیا کا؟ دیکھیے, نمبر ون پہلے تو یہ کہ ہم واقعے پہ بات کرتے ہیں. انڈیا کے اسٹینڈ سے کسی کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کو جہاں موقع مل رہا ہے, اور یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنل فورم میں ان کو جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کو وہ کہیں پہ کوئی نقصان پہنچا سکیں, پیچھے کر سکیں, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو, انٹرنیشنل فورمز ہوں یا کرکٹ ہو, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. پوائنٹ نمبر ون. پوائنٹ نمبر ٹو, ہم پاکستانیوں کا جنرلی پچھلے کوئی 15 سال میں انڈینز کے مقابلے میں ایک انفیریورٹی والا ایک آ گیا ہے. یس, دیئر اکانومی ہیز ڈن ویل, دے ہیو بیکم ویری گڈ ان فیو تھنگز اینڈ آل. ہمارا دیکھے تو ہم نے جنرلی ایک شاید اور ہے بھی, اور لیکن چیزیں سم تھنگز ہیو گون ورس. اگر 2007 سے پاکستان میں کمپیئر کریں, آج 15 سال کی میں بات کر رہا ہوں. ہاؤ ایور, رمیز کی جو مجھے بہت اچھی بات لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں وہ سیلف کانفیڈنس لانے کی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو ایٹ لیسٹ کرکٹ فالوورز میں. بیکاز آج سے 1 سال پہلے, کل ہم جب اپنا شام کا پروگرام بھی کر رہے تھے تو ہماری ٹیم ایک کلپ نکال کر لے کر آئی تھی جس میں رمیز نے آج سے 1 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ یار پاکستان کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہو. رمیز اس وقت نئے چیئرمین, تھوڑا عرصہ ان کو اوور چیئرمین بنے ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ یار اگر انڈین پاورفل ہے تو پاکستان بھی کم پاورفل نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس. بی سی سی آئی بہت ریونیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, انڈیا از اے بگ مارکیٹ, کرکٹ از ناٹ اے گلوبل اسپورٹ, یہ بات سمجھنی پڑے گی. مخصوص ممالک کھیلتے ہیں, فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار آئی ایم دا ڈومیننٹ پاور اینڈ آل, بیکاز پوری دنیا فٹ بال کھیلتی ہے. کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے. انڈیا کے ساتھ ہیڈ زون جانا, جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں پنگا لینا, ایک آسان کام نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت انڈیا کے ساتھ بالکل برابری سے آ کر کھیلتی ہے اور انڈینز اس بات کو مانتے ہیں. ہم نے کل انڈیا کے ایک چینل کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیا اور ان کے ایک لیجنڈری کرکٹر, وہ یہ بات ان سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان ٹیم کو ہلکا نہیں لے سکتے.
میرے خیال سے ہمارے بورڈ کے پاس بھی ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ اب BCCI بھی ہم کو ہلکا لینا بند کر دیں. ایونیوز کم ہے ہمارے پاس, وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ ایونیو ہے کیا. صحیح. اچھا عدیل, جیسے کہ نا ایشین کرکٹ کاؤنسل سے راہیں جدا کر سکتے ہیں رمیز کی جو یہ بات ہے, تو یہ راہیں جدا کر دینا کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کرکٹ کا پاکستان میں آنا کھیلنا, یہ کرکٹ کھیلنا بذات خود ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے ایشین کرکٹ کاؤنسل رمیز نے بات کی, رمیز نے یہ نہیں بولا کہ ہم ICC سے رائے جدا کر لیں گے, نہیں, اصل جو گیم ہے وہ تو ایشیا سے اگر آپ نکل جائیں گے. دیکھیے ایشین کرکٹ کاؤنسل کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, یہ ہوتی 1983 سے یہ باڈی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے, اور کبھی کبھار تو آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایگزسٹ نہیں بھی کرتی ہے. یہ 4 سال 8 سال ایشیا کپ نہیں ہوتے, آپ کو صرف ایشیا کپ ایک واحد ٹورنامنٹ ہوتا ہے جس میں یہ آپ کو ایکشن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اوور آل ریونیو موبلائزیشن وغیرہ بھی اتنی کم ہے کہ میں نے کل یہ ایک انڈین اینالسٹ کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا ACC سے ایک پیسہ نہیں لیتا ایشین کرکٹ کاؤنسل سے, بیکاز اتنی چھوٹی سی اس کی ریونیو جنریشن ہوتی ہے. ایشین کپ جو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے جو ایک زمانے میں شارجہ میں ہوا کرتا تھا, پھر دنیا کے دیگر ملکوں میں ہو رہا ہے, صرف یہ ایک واحد ٹورنامنٹ ہے جو کہ ACC کی سپرویژن میں ہو رہا ہوتا ہے. انڈر 19 کا کبھی کوئی ایونٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, ایز سچ اس آرگنائزیشن کی اتنی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. سو آئی تھنک اس کی ایگزسٹنس کے لیے پاکستان کا ہونا ضروری ہے, بیکاز دیکھیں پاکستان انڈیا سری لنکا میچ, انڈیا بنگلہ دیش میچ, ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس کے بارے میں کوئی کنسرن بھی ہوگا؟ پروفیٹیبل میچ ہی پاکستان انڈیا کا ہے, تو ایسے میں یہ خط لکھ کر اور یہ تحفظات کا اظہار کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, یا اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے اس کا جو امپیکٹ جو رمیز نے کوشش کی ہے وہ یہ کوشش جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے, کہ ٹو کریٹ سم نوائز, انڈیا کو کم از کم یہ بتانا کہ یار ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری بھی ایک پریزنس ہے, ہماری اسٹینڈنگ ہے. تم جو ہو وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, اگر تم سب سے زیادہ ریونیو انڈیا پاکستان والے میچ سے جنریٹ کرتے ہو تو وی آر دیٹ پاکستان, وی آر دی ادر ہاف آف دیٹ گیم. آج MCG میں تم جب جا کے سنڈے کو کھیل رہے ہوگے, اسٹیڈیم سولڈ آؤٹ ہے. MCG آسٹریلیا کے اپنے میچز میں سولڈ آؤٹ نہیں ہوتا, اٹ از سچ اے بگ اسٹیڈیم, ان کے آزی رولز وغیرہ کچھ ہو رہے ہوں تو اس میں وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ سولڈ آؤٹ نہیں ہوتا, وہ میچ وہاں پہ سولڈ آؤٹ ہو گیا. the advertisers that are there, they are there for this game. سب سے زیادہ پیسہ جو ریونیو, سب سے زیادہ آئی بالز جو میچ دیکھ رہی ہوں گی فائنل کے علاوہ, وہ یہ والا گیم ہے. اور فائنل بھی اگر انڈیا پہنچ جاتا ہے تب کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کو اس ایکویشن سے آؤٹ کر دو گے سو یو وونٹ بی میکنگ دیٹ مچ منی. یہ بات لارڈز کا میچ چیمپئنز ٹرافی 2017 جب ساری ٹکٹیں ایسی فروخت ہو گئی تھی تو رمیز عالم صاحب نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے, بہترین جواب دیا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ میک وائرل بھی ہو رہا ہے. تو ہم ذرا سنوا دیتے ہیں ایک دفعہ اپنے ناظرین کو. میں نہیں جا رہے ہیں سر, آپ کو کیا ہو گیا, آپ ذرا ہمت تو پکڑے نا, اتنے نیگیٹو کیوں ہیں آپ؟ بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب, کچھ ہم بھی ہیں, ڈونٹ وری. دبئی میں نہیں جا رہے ہیں سر, آپ کو کیا ہو گیا, آپ ذرا ہمت تو پکڑے نا, اتنے نیگیٹو کیوں ہیں آپ؟ بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب, کچھ ہم بھی ہیں. وہی بات ہے نا جو ابھی آپ عدیل کر رہے تھے نا, وہ کہہ رہے ہیں بھارت کی وجہ سے سب کچھ ہم بھی ہیں, ہماری بھی اسٹینڈنگ ہے. انڈیا کو بھی یہ ریالٹی چیک دینا پڑے گا. وی آل نو وائی انڈیا از ڈوئنگ دیٹ. انڈیا اور پاکستان کے حالات کو یہ پہلی بار خراب نہیں ہوئے ہیں. ظاہر ہے انڈیا میں ایک مخصوص قسم کی ایک مائنڈ سیٹ اس وقت ایک حکومت کر رہا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ظاہر ہے جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ RSS آئیڈیالوجی ہے, یہ صرف BCCI میں نہیں ہے. انڈیا کی اگر آپ عدلیہ دیکھ لیں, آج وہ ریلیجسلی انکلائنڈ ہو گئی ہے, رائٹ ونگ کی طرف اس کا جھکاؤ. ان کا الیکشن کمیشن, انڈیا کے وہ انسٹیٹیوشنز جس کے ایکچولی اس ملک کی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کیا ہے, وہ پورے کے پورے سیفرنائز ہو گئے ہیں. تو کرکٹ بورڈ از نو ڈفرنٹ. ابھی سورو گنگولی کی بھی رخصتی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہوگا, جس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے, ایون دو یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ICC اب جانا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ انڈین پولیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں, آپ ویسٹ بنگال سے جہاں سے سورو گنگولی کا تعلق ہے اور جہاں کے وہ بڑے پاپولر بھی ہیں, ان کی چیف منسٹر کا بیان سنیں گے, ترنمول کانگریس جس کی حکومت ہے وہاں پہ, آپ ان کے بیان سنیں گے تو آپ کو اندازہ یہ بات ہوگا کہ سورو گنگولی کو اس وجہ سے باہر کیا گیا ہے کہ وہ ترنمول کانگریس کو چھوڑ کے ان پہ پریشر تھا کہ وہ BJP جوائن کریں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن جو فیس پٹ اپ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ICC اب جانے والے ہیں, اس وجہ سے
ایسا نہیں ہے. اچھا دل ایک اور چیز ہے, دیکھیں میں نے انڈین کرکٹرز میں جیسے اگر وراٹ کوہلی کی میں بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک اسٹیڈیم میں بھی بڑا اچھا ایک رویہ رہا ہمارے کرکٹرز کے ساتھ, ایون ہمارے کرکٹرز کا ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رہا ہے. تو یہ جو بیک ہینڈ پہ جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں نہیں کھیلنا یا یہاں نہیں کھیلنا, آئی تھنک یہ اسپورٹس جس کو ہم ایک جینٹلمین گیم کہتے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے انڈیا پاکستان کے کرکٹرز یہ ابھی وراٹ کوہلی یا شاہین شاہ یا بابر ان کے درمیان جو کیمراڈری اور دوستی ہمیں نظر آتی ہے, انڈین کرکٹرز آپ نے دیکھا کہ جب شاہین اپنی دے رہے ہوتے ہیں دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, ان کے درمیان جو دوستی یاریاں ہوتی ہیں, ہم شاہد آفریدی لالا کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, ہربھجن ان کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہے اور بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ فیملی لیول کی ان کی آپ کو دوستیاں نظر آتی ہیں. دیکھیے پرابلم لائز ود دا گورنمنٹ, اور کرکٹ کی یہ بڑی بدقسمتی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور سپورٹ, انٹرنیشنل سپورٹ حکومتوں کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا ہے. میں فیفا کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پاکستان بہت عرصہ فیفا کو پاکستان کو معطل کیا ہوا تھا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ فیفا کے معاملات میں حکومت پاکستان کی دخل اندازی ہو رہی تھی. دے ڈونٹ کیئر, دے سمپلی کک یو آؤٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو ملک میں فٹ بال چلانے والا ادارہ ہے وہ حکومت کی جو انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ایل سیلواڈور کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا فیفا نے اس وجہ سے کہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ذاتی طور سے بہت زیادہ انوالو ہو رہے تھے. کرکٹ میں انفارچونیٹلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ملک اتنا ڈومینیٹ کرنے لگا ہے فائنینشلی. میں ریزلٹس کی بات نہیں کر رہا, انڈیا 2013 سے ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں جیتا ہے. 2007 سے یا اس سے پہلے دیکھ لیں تو 2011 ورلڈ کپ جیتے, 2013 میں وہ چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں. اس کے بعد سے they haven't won anything. So یہ کہنا کہ انڈیا کی کوئی بہت اسپیکٹیکولر پرفارمنس ہے نہیں ہے, بٹ اٹس اونلی دا منی فیکٹر. جو اسپانسرز آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں, براڈ کاسٹرز انڈیا سے آ رہے ہیں, اور یہ کرکٹ کے لیے شاید کرکٹ میں دا اماؤنٹ آف منی وہ شاید بڑھ گئی ہو, لیکن آئی تھنک یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کرکٹ کے لیے ایکچولی ان دا لانگ رن نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور ممالک کی سیاست کرکٹ کے بیچ میں نہیں آنی چاہیے, کسی اسپورٹ میں نہیں آنی چاہیے, ناٹ جسٹ کرکٹ. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں شاہد افریدی صاحب نے بھی کہا کہ دس از ہاؤ میچور, سینسیبل اینڈ پروفیشنل آرگنائزیشنز ہینڈل سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ میٹرز. اس طریقے سے سینئر پلیئرز کا سپورٹ کرنا بھی رمیز راجہ صاحب کو اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک بڑی اچھی انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ ایک میٹر ہے جس میں پاکستانیز وی آر اے ویری ڈیوائڈیڈ نیشن. آف کورس ہم کافی سارے مسئلوں پہ بڑے ڈیوائڈیڈ ہیں, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یونٹی دکھانی پڑے گی. پاکستانی ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی, ہاں کچھ پاکستانی سپورٹس یوٹیوبرز ہیں جو کہ آپ کو لگے گا بیکاز ان کی بدقسمتی ہے, ان کے 90% ٹریفک ان کے پاس جو ہے نا وہ انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے. سو ان کی بدقسمتی ہے, ان کو انڈیا کی لائن ٹو کرنی پڑتی ہے, ان کو انڈیا کو سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے. میں ابھی کسی کو سن رہا تھا کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ 2018 میں انڈیا جانے سے منع کر دیا تھا. پاکستان نہیں بھائی, انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, اس پہ پاکستان نے کہا تھا صحیح ہے پھر ہم نہیں آ سکتے. سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ہمارے پلیئرز کیسے جا کے کھیل سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ہمارے یوٹیوبرز کو کہ نہ تو خدا کے لیے آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کریں. اس وقت گوگل کی بڑی آسان ہو گئی ہے, منفی باتیں بالکل بھی نہیں. بالکل یار, the country needs our support, PCB needs our support. تھینک یو ویری مچ. اسپورٹس ازیاکار عدیل اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ پوری سچویشن پہ بات ہو چکی ہے. چلیں جی, ہماری یہ دو اہم چیزیں جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنا بڑا ضروری سمجھا. ایک تو یہ کہ جی پاکستان اگر تو انڈیا منع کر دیتا تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کی بھی کوئی اسٹینڈنگ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگین وہی بات ہے کہ کھیل میں سیاست کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. بھی لیں گے ایک بریک سے جب دوبارہ حاضر ہوں گے مزید باتیں کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن. اور اب آپ کو بتائیں کہ پیرس کے نوجوانوں کا ایک انوکھا اقدام نظر آ رہا ہے ہمیں. بجلی بچانے کے لیے وہ سپر ہیرو بن چکے ہیں تمام نوجوان, اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کھمبوں اور دکانوں پر چڑھ کر لائٹس بند کر دیں تاکہ وہ بجلی بچا سکیں. اور جس طریقے سے وہ سٹنٹس کرتے ہوئے مہک ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, کودتے ہوئے اس بلڈنگ سے اس بلڈنگ, اور مختلف جو لائٹس آف کر رہے ہیں, وہ اس طریقے سے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے نا وہ کردار نبھا رہے ہیں, اور خاص طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ تمام غیر ضروری لائٹس کو بند کر دیا جائے. اور دیکھیں رات بھر یہ بتیاں جو ہیں یہ جلتی تھیں, لیکن نوجوانوں نے اب انہیں بند کرنا شروع کر دیا. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا یہ فرانس نے موسم سرما میں بجلی کی کٹوتی سے بچنے کے لیے توانائی بچت منصوبہ یہ پیش کیا تھا. وزیر برائے توانائی نے بجلی مختلف اوقات میں بند رکھنے کا پروگرام دیا تھا. توانائی بحران کے باعث فرانس میں موسم سرما میں لوڈ شیڈنگ کا امکان ہے. ابھی صرف امکان ہے, ابھی ہوئی نہیں ہے وہاں پر. اور سوچیں آپ اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں وہاں سے ذرا پاکستان کو, تو یہاں پر
खंभों पे इसलिए चढ़ा जाता है ताकि कुंडे डल जाएं, यहाँ पे खंभों पे इसलिए चढ़ा जाता है ताकि आप बिजली जो है वो चोरी कर लें। अब कितना डिफरेंस है, ये सोच की बात है। अगर वो सोच हम में आ जाए तो यकीनन हम भी बहुत सारे तरीकों से तवानाई के बहरान से बच सकते हैं। चलें जी, अभी हमने लेनी है एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपकी किस्मत क्या है, यानी आपके हाथों की जो लकीरें हैं वो आपकी किस्मत के बारे में क्या कहते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की पावर लिफ्टर खातून लड़की राबिया शहजाद से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद 7 बजे। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि NA 237 ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने PTI के वकील से इस्तफसार किया कि कोई बेज़ाबतगी या धांधली हुई है तो आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने की ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी इरफानुल हक से। जी इरफान, बताएगा। देखिए, ये PTI सिंध के सदर अली जैदी की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि NA 237 में ज़मीनी इलेक्शन के दौरान बदतरीन धांधली हुई है, उनके कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और जो PTI कराची के सदर हैं बिलाल गफ्फार, वो जख्मी भी हुए हमले में। इसके अलावा पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे किए गए। इस तमाम तर ये इल्जाम इस दरख्वास्त में किए गए थे। ताम की जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बार बार PTI के वकील से ये पूछा कि आपके पास जो रेमेडी थी, सबसे पहला फोरम आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, आप वहाँ क्यों नहीं गए? किया तो उन्होंने बताया कि हम इलेक्शन कमीशन गए थे, ताहम वहाँ पर दरवाजे बंद थे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहाँ है, कि आपको मालूम है आप इलेक्शन कमीशन गए थे या इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं गए? मुतअद्दिद सवाल के जवाब शहाब इमाम एडवोकेट वकील थे PTI के, वो देते रहे, मगर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के बाद मुस्तरद करते हुए ये करार दिया है कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, और अगर इस तरह की कोई शिकायत इलेक्शन के तनाज़ात से मुतल्लिक है तो उसके लिए पहला फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उससे रुजू किया जाए। और ये बराह रास्त। ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया, आप अपडेट्स दे रहे थे। और किस्मत की कहानी, हाथों की लकीरों की जुबानी। आपकी किस्मत में क्या लिखा है? खुशी मिलेगी, गम, शादी कब होगी, माली मुश्किलात आएंगी या नहीं आएंगी, पैसा ही पैसा होगा या नहीं होगा? तो ये तमाम बातें जानते हैं पामिस्ट नुज़रत रिजवी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। अच्छा नुज़रत साहिबा, हम सब ये बातें करते भी हैं, और ख़ासतौर पर खुशी की बातें हों, कामयाबी को, ये सबके बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या सवालात आते हैं आपके पास? जिनकी शादी नहीं हुई शादी के बारे में पूछते हैं, और जो लोग ऑन जॉब हैं वो अपनी प्रमोशन के बारे में पूछते हैं कि उसकी क्या प्रमोशन होगी, और बिजनेस वाले अपने प्रॉफिट के बारे में। आजकल लोग खेलों के हवाले से सवालात कर रहे हैं, कौन सी टीम जीतेगी, कितने रन करेगी, ये भी सवालात है। अपनी अपनी दिलचस्पी की बात है, लेकिन जीत जो है ना वो किस्मत से होती है। किस्मत से, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है। और फिर जाहिर सी बात है, कहते भी यही है कि आप किस्मत जो है अपनी दुआ के जरिए तब्दील कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी किस्मत में कामयाबी मजीद लिखेगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपा, क्या आपने किसी को कुछ बताया, कुछ अरसे के बाद वो आपके पास आओ, कहा नुज़रत आपा आपने उस टाइम पे ये बात कही थी, बिल्कुल सच साबित हो गई है? अक्सर लोग आते हैं, बहुत अरसे के बाद आते हैं, कहते हैं आप बहुत पहले कभी हमें मिली थी और आपने जितनी बातें बताई थी वो सारी सच निकली। अच्छा, आप हमेशा लोगों के कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप इसके पास लोग आते होंगे, हाथ दिखाते होंगे, आपने कहा कि जी हाथ में तुम्हारी तरक्की है, पैसा है, लेकिन रुकेगा नहीं, पैसा तुम्हें मिलता जाएगा, या फिर तुम जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे। लोग ये समझते हैं ये चीज फौरन से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ना, इसमें टाइम लगता है। लोगों को ये सोच समझने की जरूरत है कि भाई ये अपने टाइम पे, मुकर्रर टाइम पे ही वो चीज होनी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अक्सर हम अपना हाथ अगर खुद भी देख रहे होते हैं तो जो हमारे हाथों की, जैसे ये मैं अगर ये हाथ दिखा रही हूँ, अगर किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा वो कट्स वाली लाइनें नहीं हैं, हाथ बिल्कुल साफ है, लाइंस बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है, इसका हम क्या मतलब? देखिए, जब मुखालफत की लाइनें नहीं होती ना हाथों में, तो ऐसे लोग तेज़ी से आगे बढ़ते जाते हैं। ये मुखालफतें होती हैं जो हमें रोकती हैं। आप कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, पेरेंट्स रोक रहे हैं, आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, बीवी रोक रही है। तो जहाँ मुखालफत नहीं होती, और थोड़े से वो लोग सेल्फिश भी होते हैं, वो तरक्की बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आज के वक्त में ना आपको तरक्की के लिए सेल्फिश होना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने आप सोशल मीडिया पे हमें तस्वीरें भेजी हैं, मैं चाहूंगी कि जरा हम वो तस्वीरें भी दिखाएं, और आप उन तस्वीरों के जरिए उनकी जो
किस्मत है, जो वो या जो भी उनका कंसर्न है, उनकी जॉब है या व्हाटएवर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल आता है, उस हवाले से जो है आप उन पे कमेंट करें। मैं चाहूँगी ज़रा अगर हम वो तस्वीर दिखा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अक्सर देखिए किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते ना, किस्मत तो लिखी है, किस्मत तो अल्लाह ने उनकी लिखी है। लेकिन ये एक वही बात है कि एक ऐसा इल्म है जब हम कहते हैं कि क्योंकि कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पैरों की लकीरों के जरिए भी आपके बारे में बताया जाता है कि आपकी किस्मत है, आपके पैरों में इतना सफ़र है, आपके पैरों में ऐसा है या वैसे है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिनके हाथों में मतलब मैंने पर्सनली ये देखा अपने बहुत ही करीबी दोस्त के हाथ में कि जो उनकी लाइंस है वो दिल की शेप पे आ रही हैं, दिल की शेप। ये बड़ा यूनिक मुझे लगा, क्योंकि मैं अमूमन जब भी मतलब मैंने कभी देखा नहीं अपने करीबी किसी भी दोस्त से। ये क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो मिलकर कई चीज़ें फिर हम कोई नतीजा निकालते। सॉरी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहूँ, हाथों में तकदीरें नहीं होती, नज़ायचों में होती। कुछ ज़मीनें ऐसी मुबारक होती हैं, उनकी भी तकदीरें होती हैं। घर होते हैं, कुछ घर होते हैं जो बड़े लकी होते हैं, इंसान वहाँ बहुत बहुत फलता फूलता है, तरक्की करता है। वैसे नॉर्मली ना कॉर्नर के घर जो होते हैं या दुकानें जो होती हैं वो बड़ी लकी होती हैं, और उनका नंबर अगर 119 या 100 हो तो वो बहुत लकी होता है। अच्छा। क्योंकि उस पर जुपिटर की हुकूमत होती है कॉर्नर पे। कोशिश ये करें कॉर्नर का घर ले, कॉर्नर की दुकान ले, चाहे आपको थोड़े पैसे, इसीलिए वो पैसे भी आपसे ज़्यादा लेता है, बिकॉज वो बहुत आई कैचिंग होती है। और उसमें अच्छा, जैसे आप बाकी मैं सोच रही हूँ अपनी अम्मी का घर और अपने ससुराल दोनों ही कॉर्नर के प्लॉट्स देखे, मेरी ससुराल भी कॉर्नर वाला घर है, मेरी अम्मी का भी कॉर्नर वाला। सब लकी लोग हैं, फिर इसका मतलब है काफ़ी मजे का। सोशल मीडिया से अब जो लोगों ने अपनी तस्वीर भेजी हैं कुछ हाथों की, हम चाहते हैं कि उसके जरिए आप जो हमसे शेयर कर सकती हैं या हमको बता सकती हैं, वो समझना चाह रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, ऑन स्क्रीन भी दिखा रहे हैं, साथ साथ आप लोग देख भी सकते हैं, ये हाथ भी नजर आ रहे हैं। जी जी, ये जिन साहब का हाथ है, इनके दिमाग की और जिंदगी की लाइन में काफी गैप है। शाकिर अहमद पिंडी भटिया। जी जी, और ये ना बड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बोल्ड होते हैं, और जो इनके दिल में होता है वो इनके जबान पर होता है। और ये थोड़ा इनका झगड़ा भी अक्सर लोगों से हो जाता है, क्योंकि ये किसी की ना बेजा बात सुनते नहीं है, लेकिन जेनरस गिविंग होते हैं बाई नेचर बहुत ज़्यादा, और पैसा जोड़ने पे बिलीव नहीं करते, किस्मत के धनी होते, पैसा बना लेते, खाते कमाते, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं इनको किफ़ायत करने की, उनके पास पैसा आता रहता है। अच्छा जी। और ये जो अमाउंट ऑफ वीनस है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे लोग बड़े एडवेंचरस होते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन, नई नई गाड़ियाँ लेने के शौकीन, ताल्लुकात बढ़ाने के शौकीन होते हैं। अमाउंट ऑफ वीनस बड़ा। अच्छा, आप देखिए इनके हाथ में ना कलाई पे तिल है, तो ये तिलों की भी बड़ी कहानी होती है कि जी मुंह पे है तो ऐसा होता है, गर्दन पे है तो ऐसा होता है। हथेली का कहा जाता है, कलाई पे कुछ लोग तो तिल का लड्डू होते, कभी कभी पूरे चेहरे पे तिल होते हैं। तो ये वाकई तिलों की भी कहानी होती है कोई? तिल अगर एक हो ना तो फिर यूनिक होता है, अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताया कि तिल आपकी बॉडी पे ट्रैवल करता है कि एक जगह से दूसरी जगह? जी हाँ, होता है ना ये। हाँ, मैं अक्सर ये नोट रही हूँ। अच्छा, आपको ये हाथों की लकीरें जो हैं, ये जैसे कि आप हम मुख्तलिफ लोग पामर्स के पास जाते भी हैं, हाथ दिखाते भी हैं, तो ये कोई इशारे देते हैं या इसमें परफेक्टली आपको बातें समझ आ जाती हैं, पता लग जाती हैं, या इशारे होते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है मुस्तकबिल करीब में? कुछ चीजें ना 100% होती हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे लाइन और वरीद है, मुखालफत की है, वो खत्म हो जाएंगे वक्त के साथ। लेकिन अगर आपकी जो बेसिक चीज है, शादी की लाइन है, जिंदगी की, वो नहीं चेंज होती, वो अपनी जगह पर है। अच्छा, जहांजेब है एबटाबाद से, अब उनके हाथ जो है वो भी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जहांजेब खान है ये एबटाबाद से, इनके हाथ भी आपको नजर आ रहे हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, इनकी लाइन जो है ना दिमाग की 2 शाखा है, तो ऐसे लोगों की ना डिसीजन मेकिंग जरा क्विक होती तो है, लेकिन डिसीजन सही नहीं होते इनको। अच्छा। मशवरा लेना चाहिए लोगों से, और गाइडलाइन लेनी चाहिए। और ये भी बहुत बोल्ड और करेजस हैं, और इनकी प्लानिंग बहुत ऊंची है, बहुत बड़े प्लान्स हैं इनके फ्यूचर के। तो इनको ना मैं एक मशवरा भी दे रही हूँ, आपके प्लान्स हैं, आप उसका कम अज़ कम पेपर वर्क ज़रूर कर लें, और थोड़ा सा हिस्सा उसका पहले से कर लें जो काम करना है आपने। तो यानी आप कोई चीज़ बनना चाह रहे हैं, आप उसकी ट्रेनिंग लें, आप किसी मुल्क जाना चाह रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखें, बहुत सी चीजें होती हैं करने की, लेकिन इनके प्लान्स बहुत ऊंचे। प्लान तो आप बना लेते, लेकिन उसकी आप तैयारी नहीं करते। तैयारी अभी से करें। आपने कोई भी प्लान बनाया है ना, तो उसकी तैयारी करने की, एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग करें प्रॉपर्ली, हो जाएंगे ये। इसलिए इनको चाहिए कि अपनी तैयारी पकड़े। हाँ, तैयारी पकड़े, जोरदार तैयारी करें, सफे पे लिख लें आपके आपने क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, क्योंकि अक्सर चीजें होती है ना हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। मतलब हाथ है, सेहत के हवाले से, ताल्लुकात के लिहाज से गर्मजोशी है, मिजाज में तपाक है, मिलते हैं किसी से तो ये अच्छे लगते हैं लोगों को, और वो दोबारा भी इनसे मिलना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, बस सिर्फ हाथ की लकीरें, बल्कि जो आपके नेल्स होते हैं उनकी शेप आप बताते हैं कि आप कितने मेहनती हैं, आपकी जो टिप्स होती हैं उंगलियों की, ये बताती हैं कि आपकी किस्मत क्या, ऐसा है? देखिए, जिन लोगों के चौड़े नाखून होते हैं जरा चौकोर से, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम कभी हो सकती है आगे चल के।
اور دوسرے اس میں اگر دھبے آ رہے ہیں وائٹ سے اس کا مطلب کیلشیم کی کمی ہے. اور اگر نیلس نیلے پڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسے انسان کو فالج کا ڈر ہے تو سردی سے بچاؤ کی ترکیب کریں. اور اگر گہری لائنیں پڑ رہی ہیں اس کا مطلب ہے اسٹریس بہت ہے اور آپ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر ررہے ہیں, آپ کو تھوڑا ریسٹ لینے کی ضرورت ہے. اور سفید ہے اس کا مطلب آپ میں خون نہیں ہے, خون کی بوتل لگوا لیں. اور بہت سارے لوگوں کی ہاتھ کی لکیریں بہت لائٹ ہوتی ہیں, ہلکی ہوتی ہیں, ایون نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی صحیح سے, اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوتی؟ دیکھیں ایسے لوگ نا بہت زیادہ جذباتی نہیں ہوتے, بہت گہرے جذباتی نہیں ہوتے اور سیدھے ہوتے ہیں, ذرا ان کی شخصیت تھوڑی دبی ہوئی ہوتی ہے. اور جن کی گہری باریک ہوتی ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں, وہ اپنی ہر چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے, بیک بینچر ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا کیا. یہ انٹروورٹ ایکسٹروورٹ والی بات. ایک اور اگلا آتا ہے علی عباس وہاڑی سے. ہاں علی عباس تو بہت سینسیٹیو ہیں اور یہ ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اکثر لوگوں سے جھوٹے وعدے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں سب خوش رہیں. دیکھیے اگر آپ سچ سے خوش ہو جائیں تو کوئی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. بہرحال یہ تھوڑا اس طرح کے ہیں کہ ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ آرٹسٹک اور بیوٹی کانشیس ہیں, خوبصورت لوگوں کے آس پاس خوبصورت جگہوں پر ان کا دماغ بڑا اچھا کام کرتا ہے. ان کو ہمیشہ ان کو باس بھی اچھا چاہیے, ان کو ٹیچر بھی اچھی اسمارٹ ملنی چاہیے, ان کو سب کچھ خوبصورت ملنا چاہیے. اچھا آپ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی آپ کے ہاتھوں کی بے اگر بے بن رہی ہے, پراپر بے بن رہی ہے تو آپ بڑے لکی ہیں بھائی. یہ بے کون سی بے ہے جو کہ لکی ہوتی ہے؟ ان آل دا ورلڈ لوگ الف بے پڑھتے ہیں آپ کے خیال میں, لیکن لینگویج میں چائنیز کہاں جائیں گے, جاپانیز کہاں جائیں گے. ایسا کچھ ہے ویسے؟ ایسا نہیں ایسا کچھ نہیں, لیکن ہاں یہ جو دل کی لائنیں جو ملتی ہیں نا, اگر یہ ٹوٹی ہوئی ہوں تو ایسے بندے کو ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے دل کے معاملات اتنے اچھے نہیں چلتے. اور اگر انٹیکٹ ہے, بالکل سیدھی ہے, تو پھر کبھی ایسے مسئلے نہیں ہو. وہ خود تعلقات بنائے گا, ختم کرے گا اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا اب ہاتھوں کی لکیروں کا جو علم ہے جو آپ کے ہاؤس آف سٹارز ہوتے ہیں, کیا یہ اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے؟ جی, اس کی لینگویج الگ ہے, چیزیں سب وہی ہوں گی, چاہے ذائچہ پڑھیں آپ چاہے ہاتھ پڑھیں. ہاتھوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس مہینے کی پیدائش ہے, اس پہ کون سے سیارے کے اثرات ہیں, یہ سب ہاتھوں سے بھی پتہ چلتا ہے. اچھا جی, اسی لیے دیکھیں جو ایسٹروپامسٹ کیا ہوتا ہے, ایسٹرولوجی بھی جانتے ہیں پلس یہ بھی جانتے ہیں. اچھا, بس یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. صحیح. یعنی جیسے کہ اگر میں بات کروں ڈفرینٹ سٹارز کی, جیسے ظاہر سی بات ہے دنیا میں 12 سٹارز ہیں, 12 ٹائپ کے 12 موڈز کے لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ الگ قسم کا ہے, ہر قسم الگ ہے. کوئی دو ہاتھ ایک جیسے نہیں, کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں, دو پتے ایک جیسے نہیں ہیں. دیکھیں یہ بات حقیقت ہے, جڑواں لوگوں کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے ہاتھ بالکل اپنی کہانی الگ بتا رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کی کہانی بالکل مختلف ہے. ایسا ہی ہے. بالکل بہت شکریہ آپ شو میں تشریف لائے گا, اور جس طریقے سے آپ نے ان تمام لوگوں کے جو سوشل میڈیا میں ہمیں تصاویر بھیج رہے تھے اپنے ہاتھوں کی, ان کے بارے میں بھی آپ نے بالکل ڈیٹیل سب کچھ بتا دیا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی یہاں پر رہتے ہوئے. اب تھوڑا سا ہم چلتے ہیں نیو یارک کی طرف, کیونکہ نیو یارک میں ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہتھوڑا گروپ بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے اور 3 نقاب پوش ملزمان نے دکان سے $5 لاکھ مالیت کی قیمتی گھڑیاں اور سونا چرا لیا. اب پولیس نے CCTV فوٹیج جاری کر دی ہے. یہ مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, یہ نیو یارک کے مناظر ہے. مجھے تو ایک دم سے کراچی لگنا شروع ہو گیا تھا. شہریوں سے گرفتاری میں مدد کی اپیل بھی کی گئی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے 3 چوروں کی گرفتاری کے لیے ویڈیو شیئر کی ہے, جس میں 3 نقاب پوش افراد کو دکان کے شیشے توڑتے اور سونا چراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. چوروں نے چند منٹوں میں اتنی بڑی واردات انجام دی ہے, اور پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ملزمان نے ایسا لباس ذبحًا کیا ہے جس سے ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی, اس لیے شہری ان چوروں کی گرفتاری میں مدد کرے. تو یہ نیو یارک کی چوری کی جو ہم نے بات کی. اب ذرا نیو یارک کی چوری سے واپس ہم اپنے ملک آ جاتے ہیں, اسلام آباد کرتے ہیں. بالکل, اسلام آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے. 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے الیکٹرانک سامان کی سمگلنگ ناکام بنا دی گئی ہے, اور ابوظہبی سے آنے والے مسافروں کے سامان سے 106 آئی فون 14, اس کے ساتھ ساتھ 12 میک بک اور 37 لیپ ٹاپس بھی برآمد ہوئے ہیں. اسی پر بات کریں گے, میرے نمائندے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا. شہزاد ڈیٹیلز بتائے گا. جی مہک, بالکل گزشتہ شب اسلام آباد ایئرپورٹ میں محکمہ کسٹم کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے, جس میں 5 کروڑ سے زائد مالیت کے جو آئی فونز, میک بک, لیپ ٹاپ اور دیگر سامان جو ہے وہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے. PIJ کی پرواز PK262 ابوظہبی سے جو اسلام آباد پہنچی ہے, اس میں 3 مسافروں کے جب سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے 106 آئی فون 14
12 मैकबुक और 33 लैपटॉप बरामद हुए। सामान में एप्पल वॉच और एयरपॉड और आईपैड भी शामिल थे, ऐसा बताया गया है कस्टम हुकाम की जानिब से। कस्टम हुकाम का ये कहना है कि सामान जब्त करके मुसाफिरों को जो है तहकीकात के जो अमल है उसमें शामिल कर लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही है वो इतनी बड़ी तादाद में जो स्मगलिंग है वो कैसे कर रहे थे। ठीक है शहजाद, आपका बेहद शुक्रिया। अभी लेंगे एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे सिल्वर मेडलिस्ट पावर लिफ्टर से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम किया है रोशन। ब्रेक के बाद करनी है आपने इनसे मुलाकात, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपको कहा था कि रबिया शहजाद से आपकी मुलाकात करानी है, पावर लिफ्टर से मुलाकात करानी है। पाकिस्तान की पावर लिफ्टर रबिया शहजाद ने स्लोवेकिया में होने वाले पावर लिफ्टिंग के इंटरनेशनल मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीत लिया है। रबिया शहजाद ने 52 किलोग्राम क्लास में सिल्वर मेडल जीता है। रबिया शहजाद ने 267.5 kg वजन उठाया और कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया है, यानी कि पाकिस्तान का नाम इस तरह भी रोशन किया कि कौमी रिकॉर्ड भी कायम हो चुका है। रबिया शहजाद ने इस वक्त हमें ज्वाइन भी किया, उनसे मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, कामयाबी पर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। माशाल्लाह इससे पहले भी वो मुख्तलिफ मेडल्स और एजाज़ात जीत चुकी हैं। स्लोवेकिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। रबिया, आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सिल्वर मेडल जीतकर, कैसा लग रहा है? जरा पहले हमारे साथ जज्बात तो शेयर करें। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे एक पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल कंपटीशन मिला आफ्टर 4 years, तो उसमें एक तो मेडल लेना और उसके बाद नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना, तो आई थिंक मुझे 2 खुशियाँ एक साथ मिली हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो मेरा हार्ड वर्क था दैट पेड ऑफ। सही। अच्छा रबिया, ये तो चले आपकी कामयाबी होगी, मुझे ज़रा ये बताएं कामयाबी का ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? क्योंकि अमूमन हमने अपनी सोसाइटी में लड़कियों को देखा है कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं होता, तो ये आपकी ज़िंदगी में ये ट्रैक कैसे आया? बचपन से शौक था, किसी को देख के आप इंस्पायर हुई? क्या ऐसा पॉइंट है जब आपको लगा कि जी मेरी ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है, मुझे ये ट्रैक लेना है? मेरे फादर को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो उन्होंने हमें शुरू से ही बताया हुआ था कि स्पोर्ट्स इज अ मस्ट, आपने स्पोर्ट्स जरूर करना है, आप स्टडीज भी करेंगे लेकिन साथ में स्पोर्ट्स जरूर रखना है। तो शुरू में मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई करती रही, एथलेटिक्स, स्विमिंग, जो अमूमन ख़वातीन के लिए मुनासिब समझे जाते हैं, लेकिन मेरा उनमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। उस टाइम पे मैं अपने फादर के साथ रेसलिंग करती थी, तो तब मुझे एक रियलाइजेशन हुई टुवर्ड्स 2015 कि दिस इज एक पावर स्पोर्ट है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। सो आई पिक्ड अप पावर लिफ्टिंग एंड आई स्टार्टेड फॉर पावर लिफ्टिंग इन 2016। तो अभी रबिया शहजाद, जो स्लोवेकिया में होने वाले पावर लिफ्टिंग के इंटरनेशनल मुकाबले हैं, वहाँ पर आपने सिल्वर मेडल जीता है। मुकाबलों के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा डिटेल्स। वहाँ क्या कैटेगरीज थी और किस कैटेगरी में आप शामिल थी जिसमें आपने सिल्वर मेडल जीता है? कैटेगरीज पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो वेट कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है और एज कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइडेड है। तो एज के अंदर आपके टीन, जूनियर, ओपन एंड देन फिर मास्टर्स की कैटेगरीज होती हैं, एंड फिर इन एवरी कैटेगरी बॉडी वेट कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक 50, 48, 52, 56। बिकॉज आपका जो बॉडी वेट होता है, आपका जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा आप उतना ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे। तो जैसे मेरी जो कैटेगरी थी दैट वाज 52 kg कैटेगरी, एंड उसमें मेरा अपना बॉडी वेट था 51.4 किलोग्राम, जिसमें मैंने 267.5 kg लिफ्ट करके नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, सिल्वर मेडल भी लिया इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है। अच्छा रबिया, मुझे ये बताएं, हाल ही में देखा कि बहुत सारे हमने अपने लोगों को, स्पोर्ट्स एथलीट्स को, कि हमने देखा कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ उनका बड़ा रुझान है और हमने कामयाबियां भी उन्हें समेटते हुए देखा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, हमारी जो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, उसका एक काफ़ी कहते हैं डिमोटिवेटिंग एक रवैया है कि एथलीट्स को बाहर नहीं भेजना, जो जाना चाह रहे हैं, जो सेल्फ एक्सपेंस पे जाना चाह रहे हैं, उनकी एंट्रीज नहीं भेजना। अब 4 years बाद अब मैंने एक कंपटीशन के अंदर जाके पार्टिसिपेट किया, उसमें मुझे कितनी डिफिकल्टी हुई, कितना ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था, कितना फेयर था, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशंस खेल ही नहीं रही। जब मैं क्योंकि मेरी जिम भी जो मैं ट्रेनिंग करती हूँ वो भी घर के अंदर है, मैं अकेले ट्रेनिंग कर रही हूँ। अब जब मैं एकदम से आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम में लोगों के सामने जाऊँ वेट लिफ्ट करने, तो मेरा फेयर ट्रिपल हो जाता है दूसरों के दूसरों से कंपैरेटिवली, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो आई थिंक फेडरेशन अगर सपोर्ट करे तो कॉमनवेल्थ
एशियन या ओलंपिक, इधर स्टेजेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ये मेडल देना पाकिस्तानी के लिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, हमारे एथलीट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। और रबिया रिसेंटली देखा है कि हमारे एथलीट जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं वो कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक्स हो वो जीत सकते हैं। तो अपना प्लान भी जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या प्लान है मुस्तकबिल के, आप कॉमनवेल्थ में क्या करने जा रही हैं, क्या पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि फेडरेशन सपोर्ट करे, बिकॉज फेडरेशन की सपोर्ट के बगैर आई डोंट थिंक आप उस स्टेजेस तक जा सकते हो। तो फेडरेशन अगर सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह वो स्टेजेस भी तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, और वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छी शो की जा सकती है। सही है। अच्छा रबिया, मुझे ये बताएं कि जहाँ पर मतलब जिस तरह से हमने देखा कि आपने माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम किया, लेकिन आपने जो एक चीज़ की ना, आप बताइए अभी यहाँ पर कि लोगों का सपोर्टिव रवैया नहीं होता, वो किस लिहाज से आप बात करें? एक तो ये कि आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है या फेडरेशन की सपोर्ट चाहिए होती है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोगों का सपोर्टिव रवैया है, जैसे आपने कहा कि मैं अपने घर में ही जो है अपना जिम करती हूँ और सारा कुछ मैं अकेले ही करती हूँ, तो ये वो कौन सा रवैया जिसकी आप बात कर रही हैं? वैसे लोग जो मेरे सराउंडिंग है they have been very supportive, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इसीलिए they have allowed me कि मैं घर को ही जिम में तब्दील कर दूँ। तो मैंने अपने घर के डाइनिंग रूम को जिम में तब्दील कर दिया है। सो वो बहुत अच्छी सपोर्ट है, लोग भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी जीतने के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है। जो एक ड्रॉबैक है, जो एक नेगेटिव रवैया है, वो सिर्फ एक एंट्री हासिल करने का होता है कि आपका प्लीज मेरी इस कंपटीशन में एंट्री भेज दें, लेकिन आपकी एंट्री नहीं भेजी जा रही और विदाउट एंट्री आप वहाँ जाके कम्पीट नहीं कर सकते। सो ये जो चीज़ है ना, ये आपके परफॉर्मेंस को, आपकी मोरल को बहुत डाउन करती है। बिल्कुल, और ये जो आपने तमाम बातें की हैं, तमाम एथलीट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फेडरेशंस को इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए इन तमाम एथलीट्स को, इनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब वो बड़े मुकाबलों में जाएं तो वो तमाम जितने भी हरीफ उनके सामने उनको सही तरीके से फेस कर सके। रबिया शहजाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके फ्यूचर में जो भी प्लान्स हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, ऐसी आप आगे बढ़ती रहे। बात है कि फेडरेशन आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि अगेन वही कि फेडरेशन अगर आपको किसी भी एथलीट को अगर नहीं सपोर्ट करेगी तो ना तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जा सकता है, ना ही वो ओलंपिक्स का हिस्सा बन सकता है। आई थिंक रबिया जो है वो कुछ कहना चाह रही है। जी रबिया, बताएगा। इंडिया मैं सिर्फ ये मेंशन करूंगी, जो फेडरेशन की सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो कोई रिसोर्सेज के हवाले से सपोर्ट नहीं है कि आप मुझे ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, वो सिर्फ इतनी सपोर्ट है कि आप एक एंट्री सेंड कर दें, क्योंकि बाकी जो ट्रिप है वो तो मैंने सेल्फ फाइनेंस पे करना है। ठीक है, चले इतना भी कर दें तो बहुत है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे तो माशाल्लाह से बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि हम खुद सब कुछ कर लेंगे। चलें, बेहद शुक्रिया रबिया, हमारे साथ मौजूद थी। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बदलते मौसम के बच्चों पर क्या असरात होते हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को और इवन आप खुद भी जो है ये बदलते मौसम से अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। ब्रेक के बाद जानिए। वेलकम बैक। अब कराची से भी ये खबर शामिल करेंगे। नशई लोगों ने नाज़िमाबाद फ्लाईओवर की हिफाजती रेलिंग को भी ना छोड़ा। अब आपको जवाब मिल गया ना, इंट्रो में आपने हमसे पूछा था कौन लेके गया। हाँ, ये अब पता लग गया कि वो नशई है। इंतजामिया की गफलत का फायदा उठाकर सरिये काट कर ले गए वो, और इस पर हम मजीद जानना भी चाह रहे हैं कि ये क्यों ले गए और ये क्या करते हैं इसको ले जाकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे जो नुमाइंदे हैं खुर्शीद आलम वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़िमाबाद फ्लाईओवर पे, और फ्लाईओवर का ये वो हिस्सा है जो नाज़िमाबाद से नॉर्थ नाज़िमाबाद होता हुआ नागन चौरंगी की तरफ, सखियासन की तरफ जाता है। आज हम सबसे अहम तरीन चीज़ आपको दिखाएंगे कि जब ये 32 साल पहले फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा था तो ये हिफाजती रेलिंग यहाँ बनाई गई थी, लेकिन अब देखा यह गया है तारीकी में कोई नशे यहाँ आते हैं और उन्होंने खामोशी के साथ इस रेलिंग को काट कर यहाँ पे पूरी एक लोहे की रॉडें होती हैं, इन सबको काटना शुरू कर दिया है। और आपको कैमरामैन अकबर दिखा रहे हैं, ये वो सामने ईदगाह मैदान है नाज़िमाबाद का, जहाँ पर हर साल ईद और ईद उल अज़हा की नमाजें अदा की जाती हैं। और फ्लाईओवर के इस हिस्से पर इस तरह ऐसे जितने भी रेलिंग के टुकड़े हैं, जो हिफाजती ग्रिल्स थी, वो सब काट दी गई हैं, काटी जा चुकी हैं, और अब इनको तोड़कर इनको भी निकालने का मंसूबा है। और इसका सबसे अहम सबूत ये है कि इनको तोड़ने के बाद ये मलबा यहीं गिर जाता है और इसको अब तक हटाया भी नहीं गया, और ना ही बल्दिया के जिम्मेदारों को शायद इसकी कोई खबर हो सकी है। इस ट्रैक पर ही नहीं बल्कि ग्रीन लाइन के उस ट्रैक के उस जानिब भी
جو نازم آباد سے ٹریک آ رہا ہے فلائی اوور کا، اس پر بھی گرل کاٹی جا چکی ہے اور یہ عمل مستقل جاری ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں گرین لائن کی جو گرل ہے، دیکھیے گرین لائن کی بس بھی گزر رہی ہے اس وقت یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گرلز کے بعد گرین لائن کی ان حفاظتی شیلڈز کو کاٹنے کی کوشش کی جائے کہ جو اس کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہیں۔ یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں یہاں سے آگے تک، یہ صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی مؤثر دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی، اور یہاں آپ کو جو کچرا اور گند نظر آئے گا وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر باقاعدہ صفائی بھی نہیں ہو رہی، ورنہ جو لوگ عملے کے لوگ آتے وہ یقیناً اس چیزوں کو دیکھتے، لیکن یہ علامت ہے اس بات کی۔ ٹھیک ہے خورشید عالم، آپ نے بتایا تفصیلاً کہ ان کی اگلی منصوبہ بندی کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی بتایا کہ جو ملبہ وہاں پر گر رہا ہے اسے ٹریفک کی روانی کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اس پر انتظامیہ کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ریلنگ چوری ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ چلیں جی، ذرا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کا عدالتی دائرہ اختیار طے کر لیا گیا ہے۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف کیس بینکنگ کورٹ میں سنا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریک ملزمان طارق شفیع اور فیصل مقبول کو 5 روز میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو اہم عدالتی کارروائی جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے کا عدالتی دائرہ اختیار طے کر لیا گیا ہے۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف کیس بینکنگ کورٹ میں سنا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریک ملزمان طارق شفیع اور فیصل مقبول کو 5 روز میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اور کراچی سے ہی ایک اور خبر ہے، اس قبل میں ہم نے کراچی کی بات کی، کراچی کی آلودہ فضا شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، جس سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ فضائی آلودگی پر سیدہ زینت نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی شہر قائد کا موسم عدم توازن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جلد پہنچ جائے گا۔ اس میں صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں اللہ نے کرم کیا، بہت حد تک بچ گیا۔ یہ رقوم تمام متاثرہ خاندانوں کو پہنچی ہیں اور پہنچیں گی۔ نمبر 1، یعنی اس میں پورا پاکستان شامل ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل لیول پر جو ہم نے طے کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب 1700 سے زائد کی تعداد ہو گئی ہے، جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پیکج تھا، 10 لاکھ روپیہ فی خاندان، جو کہ جن کا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا یا ہو گئی۔ اس کے لیے این ڈی اے میں نے یہ رقوم تقسیم کی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے۔ جو کلیمز آئے ہیں ان میں سے 88 کروڑ روپے بنتا ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے ان تمام علاقوں میں جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے لیے بھی ایک رقم مقرر کی تھی، وہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اشیاء فیڈرل گورنمنٹ نے خریدی تھرو این ڈی ایم میں، چاہے وہ خیمے ہیں، چاہے وہ خوراک کے پیکٹس ہیں، چاہے وہ پانی ہے، اور اس طرح جو ماسکیٹو جو نیٹس ہیں وہ ہیں، وہ بھی حصہ یعنی جس صوبے کی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اسی حساب سے تناسب سے یہ 4 صوبوں میں یہ بھی تقسیم کی گئی ہے۔ پانی بھی، ادویات بھی، میڈیکل جو بھی آئی۔ اس کے علاوہ جو دوست ممالک سے اور دوسرے ہمارے جو برادر ممالک ہیں، جو کچھ بھی وہاں سے آیا وہ تھرو این ڈی اے میں انہی جو علاقے ہیں 4 صوبوں میں ان میں تقسیم یہ کیا گیا، اور بہت اچھے طریقے سے این ڈی اے میں اس کی ذمہ داری سنبھالی،
صوبوں میں PDMs تھیں, ان کو آن بورڈ لیا, اور یہ اس طرح یہ ڈسٹریبیوشن کا چینل بہت ٹرانسپیرنٹ اور اچھے طریقے سے تھا. ابھی بھی جو کچھ سردیاں آ گئی ہیں, مجھے چین سے وہ ونٹر ٹینٹس وہ بھجوا رہے ہیں, بڑے, وہ سنا ہے کہ بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. اب جو بجائی ہونی ہے فصل کی, اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے, جناب طارق بشیر چیمہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے مل کے یہ پلان بنایا صوبوں کے ساتھ کہ جی 50-50 بیسس پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے یہ بیج کو, اور بہت اچھی کوالٹی کا انڈیا میں بیج پرکیور کر رہا ہے. صوبہ سندھ نے فوری طور پر انہوں نے حامی بھری, ان کا جو بالکل ہماری حریف گورنمنٹ ہے وہاں پہ. صوبہ بلوچستان نے بھی اپنا ماڈل بنا دیا کہ یہ اضلاع وہ خود کریں گے 50%, اور یہ اضلاع NDM میں کو دے دیے کہ یہ آپ کریں. اب KP نے اور انہوں نے پنجاب نے باوجود ہمارے گزارش اور درخواست کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. آج پھر میں اس میٹنگ کے ذریعے اپنے ان صوبوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی اس میں سیاست نہیں ہے. آپ یہ پاکستان سانجا ہے سب کا, چاروں صوبے شامل ہیں اس میں, سندھ بلوچستان, اس میں KP شامل ہے, اپنا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. یہ ہم سب کا سانجا ملک ہے, مشترکہ ملک ہے, اور یہ وفاق ہے. وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے. تو اس میں we are above our personal likes and dislikes and personal political likes and dislikes. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. تو میری آج پھر گزارش ہے سب سے اس فورم کے ذریعے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں پلیز ڈونٹ دین ٹرسٹ اٹ کہ جناب ہمیں وفاق کچھ نہیں دے رہا, کچھ نہیں کر رہا. میں نے ابھی جو گزارشات کی ہیں, دیز آر irrefutable facts کہ یہ چیزیں, اور یہ سارے کا سارا 70 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم ہونا ہے. اربوں روپے جو خیمے اور جو آپ کے فوڈ پیکٹس, آپ کے ماسکیٹو نیٹس اور آپ کی پانی, جو صوبت پور بلوچستان میں ابھی میں 3 دن پہلے گیا, ابھی بھی پانی کھڑا وہاں پہ. میں نے اس طرح کی یعنی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ پہلے اپنا جب سیلاب آیا اس سے تباہی ہوئی, اب پانی کھڑا ہے, اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مختلف قسم کی, اور بڑا اچھا وہاں پر کیمپس لگے ہیں. سندھ میں بھی کام ہو رہا ہے, یہاں بھی کام ہو رہا ہے. تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب بیج کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی سندھ, پنجاب اور KP نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں آج پھر آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ 50-50 فارمولا جو سندھ اور بلوچستان نے ایگری کر لیا ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. مگر اس کے باوجود آپ نہیں چاہتے تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. then kindly don't trust it, ورنہ یہ قوم کو ہم کنفیوز کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. اسی طریقے سے گندم کی جو امپورٹ کی گئی ہے یا ابھی کی جا رہی ہے, اس کا تخمینہ لگایا گیا. جو فارمر فائنانس منسٹر جناب اپنا اور اب مفتاح اسماعیل, اور اب اس میں ہمارے فوڈ سیکورٹی منسٹر طارق بشیر چیمہ, اور ساتھ احسن اقبال صاحب فوڈ سیکرٹری, اور تمام اور کامرس منسٹر, سب نے مل کے, نوید قمر صاحب نے اس کے اوپر بڑا سیر حاصل گفتگو کی, ڈبیٹ کی, اور کہا جی پہلے ہم نے جو پچھلے سال کی جو شارٹیج تھی جو پچھلی حکومت کے دور میں, اس کو ہم گیپ کو ہم پلگ کر رہے ہیں. اس کے لیے کئی لاکھ ٹن امپورٹ کر چکے ہیں, مزید آ رہا ہے. اور اب چونکہ یہ فلڈ آیا ہے, اس حوالے سے ایک خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنا ہدف پورا نہ کر سکیں, تو اس کے لیے بھی ایک انتظام کیا گیا ہے. اور اس بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کی اجازت دے رہی پرائیویٹ سیکٹر. آئی ول ناٹ الاؤ دس کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ منگوا لے اپنی مرضی کی قیمت پر. میں کسی کو دوش نہیں دے رہا, کسی پہ الزام نہیں لگا رہا.
किसी को आई एम नॉट कास्टिंग एनी aspersion, किसी पे मैं डाउट नहीं कर रहा. We're all honorable Pakistanis, all provincial governments are all very honorable, they're doing a great job. लेकिन एक सिस्टम है, एक तबाही हो गई है. फॉरेन एक्सचेंज का बहुत एक मुश्किल मामला है. और ये मैम बैठे हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई केस, बिकॉज ऑफ दिस टीम वर्क, ग्रेट टीम वर्क. जितने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के हैं, चाहे वो फाइनेंस के हैं, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हैं, एंड दर्जा बदर्जा जो सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्क रेजी से जो इम्पोर्ट की है, हमने अरबों रुपये बचाए. उसमें लोएस्ट बिडर से भी हमने नेगोशिएट करके डिस्काउंट लिया है. आई एम श्योर प्रोविंसेस में कैपेसिटी वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये एक हमारा एक एमरजेंसी है. इस एमरजेंसी में हम $1 भी ज़्यादा खर्च करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते बिल्कुल. और ये फैक्ट है कि एक बिड आई $440 पे, मैंने इनकार कर दिया मशावरत के साथ. कुछ दोस्तों ने खर्चे का इजहार किया कि वज़ीर आज़म साहब इसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा ना हो कि अगली बिड आए तो वो 440 ऊपर चल जाए. मैंने कहा देन वी विल टेक दिस रिस्क, अल्लाह मालिक है. जब अगली बिड आई तो वो $460 की थी. सो वी सेव्ड $30 पर टन ऑन दैट कंसाइनमेंट. ये अल्लाह का करम है, मेरा किसी और का तो इसमें दखल नहीं है, खुदा का निज़ाम है ना. बढ़ भी सकती थी. अब ये 350 360 पे ये प्राइसेस आ गई हैं. अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा. लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर क्यों अलाउ करूँ? मैं वाई शुड आई अलाउ प्राइवेट सेक्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम? नॉर्मल हालात हों, अपना आम हालात हो तो हम बिल्कुल मुशावरत से अलाउ करेंगे. बट आई विल नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक फैट प्रॉफिट्स and then use Pakistan foreign exchange and then sell it to the consumer. This will not happen and this shall not happen. Thank you very much. किसी को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में जायज़ा इजलास, और वज़ीर आज़म जो है वो गुफ्तगू भी कर रहे थे जब उनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को 88 करोड़ रुपए दिए हैं. और आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही. अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. कौन सी एज बैक